الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین کی جانب سے جبریل امین علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے. تشریف لانے پر کتنی دفعہ قرآن کریم کی آیات لے کے آتے اور کتنی ہی دفعہ قرآن کریم کی آیات کے علاوہ وعظ و نصیحت کے لیے، امت کی تنبیہ اور تذکیر کے لیے، امت کی خیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیگر بہت سی مفید باتیں بھی لے کر آتے. ایسی ہی باتوں میں سے ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 باتیں فرمائیں. آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے وہی 5 باتیں سنتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو بھی اس سے فیض یاب فرمائے. آمین. امام حاکم اور امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنك میت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی دیر چاہو زندہ رہو، آپ فوت ہونے والے ہیں. اور یہ بات صرف حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بلکہ اس کائنات میں آنے والے ہر شخص کے ساتھ. ہر آنے والا جانے والا ہے. یہاں نہ کوئی راہ ہے، نہ کسی نے رہنا ہے. اور عجب بات یہ ہے، ہماری اکثریت، اللہ مجھے ہدایت دے اور آپ کو بھی، جہاں نہیں رہنا اس سے پیار ہے، جہاں نہیں رہنا اس کے بنانے سدھارنے کی کوشش ہے، اور جہاں جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس سے عام طور پر غفلت. اگر یہ حقیقت یاد رہے کہ یہاں مرنا ہے، جینا نہیں، تو شاید زندگی کے نقشے اور پروگرام تبدیل ہو جائے. دوسری بات جبریل امین نے یہ فرمائی، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ. جس سے چاہو دل لگاؤ، جس سے چاہو پیار کرو، آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. اب اپنے مکانات سے، اپنے رہائش گاہوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے جاب سے، اپنی اور کتنی چیزوں سے پیار کرتے ہیں. ہمارے پہلے، ہمارے بڑے، انہوں نے پیار کیا، ان کے ساتھ ہیں یا جا چکے ہیں؟ وہ جا چکے ہیں تو ہم نے یہاں رہنا ہے. جو بھی یہاں آیا ہے اس نے جانا ہے، اور جس سے بھی دل لگایا اس کو چھوڑنا ہے. یہ تعلق عارضی ہے، دائمی اور ابدی نہیں. تیسری بات یہ فرمائی، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ.
جو چاہو کرو، اللہ نے موقع دیا ہے، اختیار دیا ہے، لیکن جو بات ہے وہ کیا ہے؟ جو کرو گے اس کا بدلہ پاؤ، نیکی کرو گے اس کا بہترین بدلہ پاؤ گے، اگر غلطی کرو گے اس کا انجام۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ چوتھی بات یہ فرمائی وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، اور جان لیجیے مومن کی بزرگی، اس کی شان، اس کی عظمت تہجد کے ادا کرے۔ تہجد ادا کرے گا تو اس کی شان بڑھے گی۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ فرمائی وَإِنَّ عِزَّ الْمُؤْمِنِ فِي اسْتِغْنَائِهِ عَنِ النَّاسِ، اور مومن کی عزت اس میں ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں سے مانگنے میں، لوگوں کی جیبوں اور ہاتھوں کی طرف دیکھنے میں عزت نہیں، عزت اس میں ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان 5 باتوں کو یاد رکھنے اور ان سے فیض پانے کی مجھے، آپ کو، میرے آپ کے احوال اور پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ مجلس کو ختم کرنے سے پہلے 5 باتیں پھر ان کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں، شاید یاد رہے اور فائدہ ہو۔ نمبر 1، جتنی دیر چاہو فوت ہونا ہے۔ نمبر 2، جس سے چاہو محبت کرو، اس سے جدا ہونا ہے۔ نمبر 3، جو چاہو سو عمل کرو، اس کا بدلہ پاؤ گے۔ نمبر 4، مومن کی شان تہجد کے ادا کرنے میں ہے۔ نمبر 5، مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔